محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ کہتے یہ محمد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ اللہ کے دشمن کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کو بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، رحم دل ہے۔ اکبر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھو گے سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے آپ پاؤ گے صحابہ کرام کو، سجدے کرتے ہوئے پاؤ گے آپ صحابہ کرام کو۔ اور یہ رکوع سجدے میں کرتے ہوئے کیا چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں وہ شخص بھی جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، عثمان سے، علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے محبت کرتا تھا اور عشرے مبشرے کی جنتی ہونے کا اقرار اور گواہی دیتا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت کی دعائیں کرتا تھا، تو کہتے ہیں کان حقا علی اللہ اللہ یناقش الحساب۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو بھی ان شخصیتوں سے محبت ہے تو اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان سے کل قیامت کے دن حساب کتاب نہیں کرے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے جو تنہا ہے، جنہوں نے
اشرف المخلوقات مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو 6 ایام میں پیدا فرما کر عرش الہی پر مستوی ہوا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ صحابہ کرام کی فضائل، ان کے مناقب اور صحابہ کی عظمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ صحابہ جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا، اس کے علاوہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، متعدد احادیث میں اپنے ساتھیوں کی تذکرہ خیر فرمایا، ان کی مناقب اور فضائل بیان کیے۔ وہ صحابہ کرام جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کے ایک ایک عمل کو یاد کیا اور امت تک ہو بہو پہنچایا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی بھر اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گزارتے ہوئے اپنا سب کچھ کو لٹا دیا، یہاں تک کہ دین اسلام کے لیے اپنی جانت تک قربان کر دی۔ وہ صحابہ کرام جن کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ کرام جن کو فرشتے نے غسل دیا، جیسے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ کرام جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک رہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی خطبہ سننا کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ بڑے توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سنیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے جنہوں نے بھی اسلام اور ایمان قبول کرنے میں سبقت کی، پہل کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے بھی ان انصار اور مہاجرین جو سبقت کرنے والے ایمان لانے میں جو پہل کیے ہیں، ان کی پیروی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان کے ساتھ کیے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے ان سبھی کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی جنت میں داخلہ مل جائے، یہ لوگ سب سے بڑا کامیاب ہیں۔ اس آیت میں ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا، اس آیت میں 3 طبقے کا ذکر ہے، 3 گروہ کا ذکر ہے، 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مہاجرین کا۔ مہاجرین کون؟ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پاتے ہوئے اپنے آبائی وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑتے ہوئے، اپنے مال متاع کو چھوڑتے ہوئے مکہ سے مدینہ دین اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے، مہاجرین صحابہ۔ نمبر 2 انصار مدینہ، مدینے کے جو انصار صحابی تھے، انصار کا تذکرہ ہوا۔ انصار کا میننگ کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ یہ ایسے مدینے کے انصار صحابی تھے، اللہ اکبر، انہوں نے ہر موڑ پر ہمہ وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تن من دھن سب کچھ دے کر آپ کی مدد فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ یہ جو مہاجر صحابہ مدینہ گئے ان کے لیے دل کھول کر رکھ دیا،
اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں، یہاں تک کہ اگر 2 بیویاں ہیں، ان کہا کہ میری بیوی میں سے جو آپ کو اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ سے شادی کر لو. اللہ اکبر. سب کچھ لٹا دیے. انصار صحابہ کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ایک تیسرا گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے انصار اور مہاجرین کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلا اخلاص و محبت کے ساتھ. اس میں متأخر صحابہ بھی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ تمام لوگ شامل ہیں. 3 طبقے کا 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 خوشخبری سنا رہا ہے. اللہ اکبر. 2 خوشخبری. پہلی خوشخبری کیا؟ پہلی خوشخبری یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکے ہیں. رضا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ راضی ہو تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر چکے، معاف کر دیے گئے، اور ان کی جو نیک اعمال ہے اللہ نے ان کو قبول کر لیا. اللہ اسے راضی ہو گئے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا وعدہ فرمایا. ایسی جنت جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، شراب کی، دودھ کی، شہد کی نہریں جاری ہیں. میرے محترم بھائیوں، صحابہ کے عظمت، صحابہ کی فضائل، صحابہ کی جو مقام ہے اس کو آج انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، بڑے توجہ سے آج کے خطبے کو سنیں انشاءاللہ. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس کے دل میں بھی دین اسلام سے محبت ہے اور ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس پر لازم ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے ساتھی، آپ کے ازواج مطہرات اور اہل بیت سے، بلکہ ہر صحابہ سے سچی خالص محبت کرے. سچی اور خالص محبت کرے. نہ صرف محبت کرے بلکہ ان کے مقام کو جانے، ان کے مقام کو پہچانے، ان کا ذکر خیر کرے. جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے گویا دلیل ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے. جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے گویا دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے گویا دلیل ہے کہ وہ دین محمدی سے محبت کرتا ہے. لیکن جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض ہے، جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، وہ دین اسلام کی محبت میں اس کے دعوے جھوٹے ہیں، کھوکھلے ہیں. جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے وہ انسان. جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، وہ اللہ کی محبت میں جھوٹا ثابت ہے وہ. میرے محترم بھائیوں، ایمان کا تقاضا ہے ہر شخص پر، ہر مومن پر، جس کو بھی ذرا بھی محبت ہے دین سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے، اس پر لازم ہے کہ صحابہ کی جماعت سے محبت کرے، خالص محبت کرے. نہ صرف محبت کرے بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہوئے اپنے بچے کو سنائیں، بیان کریں. اللہ اکبر. امام مالک بن انس رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں سلف صالحین کا معمول تھا. بڑے توجہ سنیں آپ. امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچے کو جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے کہ بیٹا یہ سورۃ الاخلاص ہے، بیٹا یہ سورۃ الکوثر ہے، بیٹا یہ سورۃ اللہب ہے، قرآن کی جس طرح بچے بچپن سے ماں باپ تعلیم دیتے تھے سلف صالحین، ایسے ہی اپنے بچے کو، ننھے بچے کو، معصوم بچے کو صحابہ کرام، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا سبق پڑھاتے تھے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہوگا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شیخ نے کچھ بچے سے، تمام بچے تھے، تمام بچے سے پوچھے کہ بیٹا آپ کو کیا بننا ہے. بچے جو سیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کیا بننا ہے. کسی نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کسی بچے نے کہا کہ مجھے انجینئر بننا ہے، کسی بچے نے کہا مجھے حافظ بننا ہے، کسی نے کہا کہ مجھے عالم بننا ہے. اس میں سے ایک بچہ نے کہا کہ شیخ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. کیا بولے؟ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. وہ شیخ اور وہ جو استاد تھے بڑے پریشان ہو گئے. یہ کیا بات ہے، صحابی تو کوئی بن نہیں سکتا، قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتے. صحابہ کے لیے ضروری ہے، صحابہ کی تعریف صحابی کہتے ہیں اسے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھے ہیں اور ایمان کی حالت میں اس کا وفات ہوئی ہو. صحابہ کے لیے شرط ہے، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. یہ بچہ بولتے صحابی میں بننا چاہتا ہوں.
کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہیں یہ جواب جو دیے ہو کیوں دیے ہو، کیسے دیے ہو؟ صحابی بننا چاہتا ہوں، تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ کہا کہ استاد محترم شیخ بات یہ ہے کہ میں جب سوتا ہوں نا، سونے سے اول میری والدہ صحابہ کے واقعات اور کہانی قصے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سونے سے پہلے صحابہ کی مقام، اس کی جرأت، اس کی بہادری، اس کی وفاداری، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی جانثاری کے بارے میں میری امی، میری والدہ سنایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج صحابہ کی بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ، میں بھی اور آپ بھی صحابہ کا نام سے ناواقف ہے، صحابہ کی سیرت سے ناواقف ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ بہت سارے مسالک ایسے ہیں صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی تنقید کر رہے ہیں، ان کے بڑے برا بھلا کر رہے ہیں، لازم ہے، ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ سچی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کریں، بار بار بیان کریں، اس کے لیے کانفرنس ہو، ان کے لیے مجلسیں سجیں، صحابہ کے واقعی فضائل کا ذکر ہو۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اس نے سوال کیا کس سے، جو وقت کے بڑے کبار تابعی جس نے صحابہ کرام کو دیکھا، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، بڑے تابعی ہیں، انہی کے بارے میں ہے کہ 40 سال 50 سال ہو گیا لیکن میری تکبیر والا کبھی چھوٹا نہیں، یہ اتنے بڑے تابعی ہیں جو صحابہ کے کہتے ہیں۔ اس سے پوچھا امام زہری نے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بتائیے آپ، کہا کہ زہری، امام زہری رحمہ اللہ، آپ صحابہ کرام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سنو، جو شخص بھی جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، عثمان سے، علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے محبت کرتا تھا اور عشرے مبشرے کی جنتی ہونے کا اقرار اور گواہی دیتا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت کی دعائیں کرتا تھا، تو کہتے ہیں کان حقا علی اللہ اللہ یناقش الحساب۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو بھی ان شخصیتوں سے محبت ہے تو اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان سے کل قیامت کے دن حساب کتاب نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی محبت کتنی عظیم چیز ہے، وہ جانتے تھے، صحابہ کے مقام کو جانتے تھے، جس کو صحابہ کی محبت ہو گئی، صحابہ سے محبت ہوگی، وہ فرما رہے ہیں سعید بن مسیب کل قیامت کے ایسے شخصیتوں کا، ایسے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب جنت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ مجھے اور آپ کو تمام صحابہ سے، چھوٹے بڑے سب سے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب سے سچی اور خالص محبت کریں۔ نمبر 2 میرے محترم بھائیوں، صحابہ کی جو جماعت ہے یہ زمین پر اللہ کا انتخاب ہے۔ اس زمین پر صحابہ کی جماعت جو ہے یہ ویسے نہیں ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، سلیکٹ کیا ہے اپنے آخر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی نصرت و تعریف کے لیے، آپ کے دین اسلام کو اس کی تبلیغ کے لیے، اور دین اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کو چن لیا تھا۔ اور صحابہ کرام نے الحمدللہ ایسی وفاداری دکھائی، اللہ اکبر، کہ تاریخ کی ہسٹری میں، تاریخ کے اوراق میں کسی مذہبی رہنما کو ایسا ساتھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو چیک کیا، دلوں کو دیکھا، تو دیکھا کہ اپنے بندے کے تمام دلوں میں سے سب سے بہترین دل، سب سے پاکیزہ دل اس کائنات میں، پاکیزہ دل ہمارے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کو پایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی کے بعد دوسرے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، دیکھا، تو کہتے ہیں کہ ان دلوں میں سے سب سے بہترین دل، سب سے خیر والا دل، سب سے متقی دل صحابہ کرام کے دل کو پایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی صحبت کے لیے، دین کی نصرت و تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا، سلیکٹ کر لیا۔ تو زمین پر صحابہ کی جو جماعت ہے یہ اللہ رب العالمین کی انتخاب ہے۔ جو شخص بھی صحابہ کو برا بھلا کہے گویا کہ وہ اللہ کے انتخاب پر امید کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے انتخاب پر وہ برا بھلا کر رہا ہے، وہ صحابہ کو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر وہ برا بھلا کر رہا ہے۔ اس کو ڈرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام تو یہ ہے، اللہ اکبر، جس طرح صحابہ کا کتاب ہے نا، آسمانی کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم موسیٰ ہے،
جس طرح سابقہ کتابوں میں آسمانی کتابوں میں میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، آپ کی صفات ہیں کہ میرا آخری نبی آنے والا ایسے ہوں گے، ان کی بشارت سنائی گئی ہے، جس طرح سابقہ آسمانی کتابوں میں میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور تذکرہ ملتا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کا تذکرہ، اس کے اوصاف بھی ذکر تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ فتح کی آخری آیت 20 پہ 9 میں فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ کہتے یہ محمد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ اللہ کے دشمن کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کو بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، رحم دل ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم اپنوں سے سب سے زیادہ جلتے ہیں، اپنوں سے سب سے زیادہ بغض کرتے ہیں، اپنوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، باہر جب جاتے ہیں ہماری زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ حق ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، باہر کے لوگوں سے ہماری چلتی نہیں، ہماری کوئی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن اپنوں کے بارے میں زبان چلتی ہے، نفرتیں عداوتیں ہماری اپنے میں۔ لیکن صحابہ کی صفت اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں پر شفقت ہے، اشداء الکفار رحماء بینہم۔ اللہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ جو صحابی ہیں نا، اللہ کے نبی کے ساتھی آپس میں بڑے شفیق ہیں، بڑے محبت کرنے والے، لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا فوراً صلح کر دی، فوراً مل لیا، اللہ کے واسطے معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ صحابہ کرام کو دیکھو گے سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے آپ پاؤ گے صحابہ کرام کو، سجدے کرتے ہوئے پاؤ گے آپ صحابہ کرام کو، اور یہ رکوع سجدے میں کرتے ہوئے کیا چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور اتنی نوافل، اتنی عبادتیں، کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، من اثر السجود، سجدے کر کے سجدے اتنے کیے سجدے کے نشان ان کے چہرے پر، ماتھے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات، یہ اوصاف، یہ صفات تورات میں موجود ہے، ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، انجیل میں بھی موجود ہے۔ پتہ چلا کہ جس طرح قرآن میں سابقہ آسمانی کتابوں میں صحابہ اور اللہ کے نبی کے تذکرے ہیں، یہاں بھی قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کی یہی عظمت کی وجہ سے، صحابہ کی اسی فضیلت کی بنا پر، صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے جذبات کو، صحابہ کی جو قربانیاں ہیں، اس کی قربانیاں کو، ان کے جذبات، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے کائنات کے لوگوں، تم اگر واقعی مومن ہونا چاہتے ہو، واقعی ہدایت پانا چاہتے ہو، تو جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا ویسے ہی ایمان لاؤ گے، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی میں جانچنے کا معیار، کسوٹی کیا ہے؟ صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام معیار قرار دیا گیا ہے۔ میرے محترم، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں کیا بتاؤں آپ کو، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اس کو اسوا، ہمارے نبی کو اسوا، نمونہ، آئیڈیل بناؤ، وہیں پر صحابہ کرام کو بھی آئیڈیل، نمونہ اور اس کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی خطبہ مسننہ کے بعد جو آیت پڑھی اس میں بھی جو ہے ذکر ہے، اور ایک حدیث میں بہت پیاری حدیث ہے، اللہ اکبر، اس حدیث کو آپ لے کے جائیں۔ صحابہ کے جو نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ کے جو طور طریقوں کو اپناتے ہیں، وہی نجات یافتہ جماعت ہے۔ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، 70 پہ 2 فرقوں میں جماعت میں بٹ گئی تھی، میری امت 70 پہ 3 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے نے فرمایا کلہم فی النار،
कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम फिरके, तमाम जमात, तमाम मसलक के जहन्नम में, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात, एक फिरका, एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत में जाएगी। कालू अमन हिया या रसूलल्लाह, सहाबा तड़प गए, सहाबा परेशान हो गए, कहा कि अल्लाह के नबी सबके सब जहन्नमी, वो एक आदमी, एक जमात, एक मिल्लत जन्नत में, वो मिल्लत और वो जमात की निशानी क्या है, उनकी पहचान क्या है, उसका नाम क्या है? वमन हिया या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जमात का नाम नहीं बताया, लेकिन हाँ सिफात बयान करती, जिसके अंदर ये सिफात पाई जाए, जिसके अंदर ये खूबी हो, ये सिफात हो, जिसके अंदर ये चीजें हो, वही जन्नती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, एक बार दोहरा लें आप ज़बानी तौर पर, मा अना अलैहि व अस्हाबी, आज जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, यानी जो मेरा तरीका है और मेरे सहाबा किराम का जो तरीका है, ये जन्नती रास्ता है, यही सब जन्नती जाएगा, बाकी सब जहन्नम में। तो आप देख लें, आप अपने आप पर झांक लें, गौर कर लें कि मेरा तरीका नबी का तरीका है, मेरा तरीका सहाबा का तरीका है, या किसी और का तरीका हम अपनाए हुए हैं। गौर कर लें, चेक कर लें। तो इस हदीस में बड़ा पैगाम क्या है? नबी के साथ साथ बताया गया है, जहां नबी के इताअत करते हुए उसके नक्श कदम पर चलने का हुक्म है, वहीं सहाबा किराम के बारे में नबी के साथ सहाबा का जोड़ा है, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों को अपनाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, सहाबा की अज़मत, सहाबा के मकाम तो ये है कि आदमी अगर सहाबा के बाद क़यामत तक, जुमला रिपीट कर रहा हूं, सहाबा के बाद क़यामत तक इस उम्मत में सब के सब मुत्तकी हो जाए, जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहें, जिंदगी भर रोजा रखते रहें, हज पे हज करते रहें, किसी एक अदना से सहाबा के मकाम को नहीं पा सकता वो। पाना के दूर की बात है, तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं। जिंदगी भर आप सबका ख्याल करें तो हम और आप उनके मकाम को नहीं पा सकते। अल्लाह अकबर। हमारी हैसियत, हमारी इबादतों की हैसियत, हमारी कुर्बानी की हैसियत, हमारे सबका खैरात की हैसियत अल्लाह के नबी के सहाबा के मुकाबले में एक मुद या आधा मुद के बराबर भी नहीं है। सही बुखारी किताबुल फज़ाइल में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहुदिन मा मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। अल्लाह अकबर। कितनी प्यारी हदीस है। कहते हैं कि ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को, मेरे साथियों को बुरा भला मत कहो। फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहुदिन ज़हबा, तुम में से कोई शख्स भी उहुद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह के रास्ते में सोना, ज़हबा सोना खर्च करे, मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा, तो मेरे जो सहाबा हैं, मेरे सहाबा की एक मुद या आधा मुद के बराबर भी जो सदका खैरात किए हैं ना, उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब जरा सोचें, उहुद पहाड़ के बराबर सोना, उहुद पहाड़ का भी वजन किया है? कोई आज तक मशीन नहीं बनी है कि उहुद पहाड़ का वजन किया जाए। क्या मतलब यह है, सहाबा की अजमत, सहाबा का मकाम और मर्तबा तो यह है कि उसको तोला नहीं जा सकता। दुनिया के कायनात के लोगों को तोला जा सकता है। सहाबा की अजमत, सहाबा की कुर्बानियां, सहाबा की फज़ाइल इतने ज्यादा हैं अल्लाह की निगाह में कि उसको तोड़ नहीं सकते हैं। पहाड़ को तोड़ सकते हैं आप? पहाड़ की अजमत खुद अपनी होती है, उहुद पहाड़ के बराबर है। अल्लाह अकबर। ये तो उहुद पहाड़ है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे अजीज भाइयों, जमादात के अंदर जो जिसके अंदर जो गैर जी रूह है, जमादात मतलब जैसे पत्थर है, जैसे शजर है, दरख्त है, इसके अंदर भी सहाबा की अजमत, सहाबा का मकाम ये भी जानती थी। ये शजर, ये हजर, इनको भी मालूम था कि सहाबा का क्या मकाम है। सही बुखारी की रिवायत है, बड़ी दिलचस्प ये रिवायत है। कहते हैं एक मरतबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर बैठे हुए थे, खड़े थे, उहुद पहाड़ के पीठ पर बैठे हुए थे। आपके साथ आपके सहाबी हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान, 3 सहाबी थे आपके साथ। कहते हैं कि इतने में उहुद पहाड़ झूमने लगा, खुशी से झूमने लगा। वो अपनी सादतमंदी और अपनी खुशनसीबी पर रश करने लगा कि मेरे ऊपर कौन की क्या कितनी बड़ी हस्ती है।
جب حرکت کرنے لگا، پہاڑ زیادہ جھومنے لگا، حرکت کرنے لگا، تو صحابہ کرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلنے لگے تو اللہ نے فرماتے اسبت احد، اسبت احد، اے احد ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اتنے خوشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہارے اوپر آج تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہیدان۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کی عظمت کس کو معلوم ہو رہا ہے؟ پتھر کو، پہاڑ کو معلوم ہے صحابہ کی عظمت، لیکن افسوس، سب افسوس، برا ہوا ایسے لوگوں کا جو ان ہستیوں کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، برا ہوا ایسے لوگوں کا، کیسے کس منہ سے اس ہستیوں کے بارے میں غلط بولتے ہیں، کہتے ہیں کافر ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں حضرت ابوبکر کافر ہے، حضرت عمر کافر ہے، نعوذ باللہ، مایا عائشہ کے بارے میں کیچڑ اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ، مایا حضرت امیر وہاں کے بارے میں کیچڑ اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ، جس کے ذریعے، جس کو دیکھ کے ہم ایمان لائے، جس کے ذریعے ہم مومن ہوئے ہیں، آج امت کا بڑا طبقہ ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وقت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی بھر آخری سانس تک صحابہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں۔ ادب و احترام کا مطلب کیا ہے؟ ادب و احترام کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کا نام آئے، جب بھی صحابہ کا نام لے تو ادب سے لیں، عزت سے لیں، احترام سے لیں، محبت سے لیں۔ جب بھی صحابہ کا نام ہو تو رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ، اگر خواتین ہیں، اگر صحابیہ ہیں تو رضی اللہ عنہا کہیں۔ یہ مقام اللہ نے دیا ہے، یہ مقام اللہ نے قرآن میں دیا ہے، تو ہمیں دینے میں کیا ضرورت، ہمیں دینے میں کیا کمی ہو جا رہی ہے؟ ہم کو بولنے میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟ صحابہ سے محبت کی دلیل ہے کہ جب بھی صحابہ کے نام آئے تو صحابی کی بڑے احترام سے نام لے، عزت سے لے، رضی اللہ عنہ کا، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا کا ذکر کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ حسن ظن مطلب اچھی سوچ رکھیں کہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے، معصومین الخطا نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ ان کی گناہ کو معاف کر کے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے تو میں اور آپ تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر، ہم صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو نا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم ان کو زندیق سمجھو۔ جب تم دیکھو کہ صحابہ کرام کو تنقیص کر رہے ہیں، یعنی برا بھلا کر رہے ہیں، تو ان کو تم زندیق کہو۔ زندیق مطلب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ بے دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نزدیک اللہ کے نبی برحق ہے، ہمارا نبی قرآن برحق ہے، اور حدیث قرآن کو لانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو آج اگر برا بھلا کرے تو صحابہ کرام کو نہیں، بلکہ تمہارے دین کو مٹانے کے چکر میں ہی ہے۔ تو جب دیکھو کہ ایسے معاملہ ہو، تمہارے سامنے کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے تو کہو کہ تم زندگی کا تمہارا دین اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، میرا اور آپ کا ایمانی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا اور فرض عین ہے کہ میں اور آپ ہر صحابہ سے سچی محبت کریں۔ صحابہ محبت کرنے کے ساتھ یہ نیت ہو، یہ اخلاص کے ساتھ محبت کریں کہ صحابہ سے محبت مجھے آپ کو جنت لے کے جائے گی۔ صحابہ سے محبت اخروی نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے، صحابہ سے محبت جنت کی گارنٹی ہے۔ کیسے؟ وہ حدیث سناتا ہوں، وہی حدیث میری آخری حدیث ہوگی، بڑے توجہ سے اس حدیث کو آپ زندگی بھر لے کے جائیں، اس حدیث کو یاد رکھیں زندگی بھر۔ صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، کیا بول رہے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ پیارے نے فرمایا کہ وما ادراک، تم نے ایک پوچھنے والے قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی بھلا یہ تو بتاؤ، تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے بارے میں؟ تم نے ابھی وفات ہو گئی، قیامت آ گئی، تمہاری کیا ہے آخرت کی توشہ؟ آخرت کا توشہ تمہارا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لا شیء، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، آخرت کی کوئی تیاری ہمارے یہاں نہیں، لیکن ہاں اللہ کے رسول، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے خالص محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا جملہ سنیں، تاریخ کا جملہ سنیں، تاریخی جملہ سنیں، بہترین جملہ فرمائے، کہتے ہیں انت مع من احبب۔ اس کو آپ ذرا ریپیٹ کر لیں آہستہ، کیا حدیث کا الفاظ ہے؟ انت مع من احبب، تو انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا، تمہارا شمار کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے تھا دنیا میں، جس کے ساتھ تمہاری محبت تھی، جن کے ساتھ دنیا میں تمہارا تعلقات اچھا تھا، محبت جس کے ساتھ تمہاری تھی۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، کہتے ہیں کہ میں
اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر حضرت عمر سے سچی محبت کرتا ہوں، حالانکہ میرے اعمال میرے نیکیاں ان جیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ میں اب ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ میں روز قیامت کے دن جنت الفردوس میں ان صحابہ اور نبی کے زمرے میں انشاءاللہ ہوں گے، یہ وہ تمنا کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی پیش نظر میرے محترم بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی اللہ سے آرزو کریں، میں بھی اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں، یا اللہ عمر اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ایمان تو ہمارے دل میں نہیں یا اللہ، لیکن ان سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ان صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے دلوں میں حضرت عثمان اور علی جیسے جذبے تو نہیں یا اللہ، لیکن ان سے سچی محبت کرتے ہیں اللہ۔ اسی محبت کے نتیجے میں اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تجھ سے لو لگاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسی محبت کے نتیجے میں اللہ کل قیامت میں صحابہ کی رفاقت، صحابہ کی صحبت نصیب عطا فرما، صحابہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔